سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے، ان سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا کی قبولیت اور قبولیت کا نہ ہونا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ دعا سے متعلق اگر آپ کوئی بھی کال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ العزیز آپ کی کال کو اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ دعا اللہ رب العزت سے مناجات کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے، اس کے فضل و انعام کے مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث سنت اور اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی متواتر عادت کریمہ ہے۔ در حقیقت عبادت بلکہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے اور گناہگار بندوں کے حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت و سعادت ہے۔ دعا کی اہمیت اور وقت کا اندازہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، فرمایا کہ میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اور عالمین پر نہایت ہی رؤوف الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ہی فرمائی تھی ربی حب لی امتی، کہ اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور دعا کی اہمیت کا اندازہ روز محشر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز، اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، کہ آج کے دن شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ اسی طرح دعا نہ مانگنے کی صورت میں رب جلیل عز و جل کا نہایت ہی سخت حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ من لا یدعونی اغضب علیہ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا تو میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ تو دعا کی اہمیت کیا ہے، اجابت دعا کے اسباب کیا ہیں، اور اسی طرح دعا کس چیز کی مانگنی چاہیے، کون سی دعا مانگنی نہیں چاہیے، دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح موانع دعا کیا ہیں، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا کی قبولیت سے کیا مراد ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی صاحب کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ جی مفتی شفیق صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یہ چونکہ عبادت، بلکہ اس کو عبادت کا بھی مغز فرمایا گیا ہے۔ جی، دعا کو مسلمان مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ دعا یہ زمین اور آسمان کا نور اور دین کا ستون اسے کہا گیا ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پہلی ہی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، ہم نماز کے اندر نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور عام حالت میں بھی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید کی یہ مبارک سورت، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعا جو مومنین کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور سیدھے راستے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے آدمی تو نماز میں کبھی قرآن کی آیات کی صورت میں دعا مانگتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد دعائیں، بعض وہ دعائیں جو اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی، بعض وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے
مومنین کی دعاؤں کو مقام مدح پہ ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح اللہ سے دعا مانگتے ہیں. جی جی. نماز ہم پڑھتے ہیں تشہد میں جاتے ہیں، اتحیات کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. نماز شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں. جی. نماز کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں تو آخر میں پھر دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا مانگتے ہیں. جی. کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سبحان. کہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، یہ والی دعا آخر تک مانگتے ہیں. کہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کبھی یہ دعا مانگتے ہیں. جی. مختلف کہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ سے رحم کا سوال، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال. تو جی. دعا کی اتنی تعلیم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی صورت میں. جی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. سبحان اللہ. سبحان. پھر یہ کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ دعا مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. پھر جن آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سے قریب یا بعید، اس طریقے سے کچھ سوال کیا، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو آہستہ مانگے یا بلند آواز سے مانگے، کس طرح مانگے؟ کس طرح تو ایک آیت مبارکہ کا نزول ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں. اللہ اللہ. اور حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ میں دعا مانگنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. جو تو پاک اللہ پروردگار اتنے پیارے پیارے فرامین اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہو تو مدنی چینل کے ناظرین وہ دعا کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ جی جی. مزید فرمایا کہ انا معہ اذا دعانی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا کیا ہے. بات ہے. کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے علم سے ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی آواز کو، پست سے پست اٹھنے والی آواز کو بھی جانتا ہے، دلوں جی. کے پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و رحمت یہ عام ہے، لیکن دعا مانگنے کے والے کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اپنی اللہ رحمت اللہ. کے ساتھ اس پر نظر رحمت کیا فرماتا بات ہے. کیا اس بات پر ہے. کرم سبحان ہے اللہ. اور یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہے. سبحان پھر دعا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ارشاد فرمایا جو بلائیں آسمان سے اتر چکی ہوں یا نہ اتری ہوں، اچھا. تم دعا کو اپنے اوپر لازم کرو. اور دعا حتیٰ کہ دعا اور بلا، حدیث میں ارشاد فرمایا ان دونوں کی آپس میں کشتی ہو جاتی ہے، یعنی اچھا، لڑائی ہو کشتی ہو جاتی ہے. جاتی ہے، لڑائی ہو یعنی جاتی ہے. بلا اترتی ہے، دعا اس کو ٹالتی ہے. سبحان اور اللہ. یعنی یہ معاملہ قیامت تک فرمایا ہوتا رہے گا. تو قیامت یعنی تک ہوتا دعائیں، رہے گا. کئی دعائیں وہ بلاؤں کو روک لیتی ہیں. دعائیں آدمی، اور دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں پر کہا کہ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اپنے جی. دشمنوں پر بھی. بالکل. تو دعا آدمی کا یہ ایک ایسا، یعنی عبادت تو ہے یہ، بلکہ جی. عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنے والے پر ثواب اس کو اس قدر، یعنی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور آدمی کو اپنا نفع بھی ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے، مزید اس پر رحمتیں بھی فرماتا ہے، دعا مانگنے پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا، ہاں یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس پر معاملہ فرماتا ہوں. تو آدمی جب دعا مانگے تو حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو، اور کس طرح مانگو؟ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو. یعنی اس پختہ یقینی کے ساتھ، تذبذب میں آ کے نہیں، تردد میں آ کے نہیں، شک شبے میں آ کے نہیں، پتہ نہیں، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے. اور اسی کی ترغیب ہمیں دی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کے سبب ان کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید رحم و کرم ہو. جی. اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرمائے گا. اس پختہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات، اس کے فوائد ہمیں بہت زیادہ حاصل ہوں گے. مفتی صاحب اپنے دوران گفتگو یہ ارشاد
ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم دعا مانگتے ہیں، نماز کے اختتام پر بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو تو دعا کی نیت سے بھی پڑھا جاتا ہے. ہم جب نماز کے اندر پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو تو اس وقت دعا کی نیت تو نہیں ہوگی. نماز میں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہی نیت سے پڑھتے ہیں، یعنی یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ تو نماز کا واجب ہے، نماز کے اندر جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے. دیگر بھی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ نماز کے اندر اگر قرات کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کو بطور قرات یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی پڑھا جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. یہ ارشاد فرمائیں کہ دعا کی قبولیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، دعا قبول ہونا یہ ایک بہت کامن سی بات، اور عموماً ہر شخص کا اس بارے میں یہی سوال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا قبول نہیں ہوتی، یہ عموماً ہوتے ہیں، اس طرح کے اشکالات موجود ہوتے ہیں. دعا کے مختلف درجات ہیں. جی، کوئی بھی مسلمان کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع کوئی بھی دعا رائے گاہ اس طرح جو مانگا ہے وہ نہ ملا ہو. یعنی دعا اتنی مفید چیز ہے، عبادت کا ثواب تو ہاتھ سے کہیں نہیں گیا. یعنی دعا میں جتنی دیر آدمی ہے عبادت میں مشغول ہے. سبحان اللہ. تو دعا مانگی تو اس کو عبادت کا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اب جو دعا مانگی گئی ہے، حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مگر یہ کہ 3 دعائیں. گناہ کی دعا کوئی مانگے، اچھا، کوئی رشتہ داری توڑنے کی دعا مانگے، اچھا، اور پھر جب تک آدمی اپنی دعاؤں کے اندر جلدی نہ مچانے والا ہو، جلدی نہ کرنے والا ہو. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ جلدی دعا میں کیا ہے؟ جی، تو ارشاد فرمایا دعا میں جلدی ہے کہ آدمی دعا مانگے اور پھر ساتھ یہ کہہ دے میں نے دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی. جی، اور اس کے بعد وہ خود ہی اس چیز کو جو ہے وہ مایوس ہو کر ترک کر دے، دعا کا عمل ہی چھوڑ دے. جی، تو جب یہ دعا کا عمل ہی چھوڑ دیتا ہے اسی مایوسی میں آ کر، تو ایسے شخص کی یعنی یہ جلدی چاہنے والے شخص، ایسے شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. جی، اور آج کل کے دور میں تو ایسا بہت سارے لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی، ہمارا تو کچھ بھی نہ ہوا، کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ. اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں. تو ایسے افراد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بالکل یہ جملے تو صحیح جملے نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں یا اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں ہے. عموماً اس جملے کا مفہوم جو ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں کیا، یہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ورنہ جملہ بہت خطرناک جملہ ہے کہ آدمی کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر یہ ایک سوال بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے تو اس بارے میں تو اگر تو اعتراض ہے تو پھر تو وہی اس کا کفر بیان کیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اعتراض کرتا وہ یوں بولے. اور اگر اس کو اس معنی میں کہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ گمراہی والا قول فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود واضح حکم ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. جب اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور اب ہم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دعا قبول نہیں کرتا یہ کہنا تو یہ بالکل الٹ اور غلط بات ہے. اصل میں کئی چیزیں ہیں، دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں. جی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان اسباب پر غور نہیں کرتا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. ہر آدمی کی یہی تمنا ہے کہ میں جو مانگوں فوراً قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، ہر دعا میری قبول ہو جائے. جی، یعنی یہ تمنا تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ دعا مانگنے والا اس میں کیا کیا اوصاف ہو، کس کس انداز سے وہ دعا مانگے، دعا کے آداب اور کیا دعا ہیں؟ کے آداب احترام کیا ہیں. جب ایک چیز ہم کما حقہ بجا نہ لائیں اور اس کے بعد یہی معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا ہے، استغفر اللہ. تو جب بھی دعا قبول نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی ایک بندہ ہے اور عاجز بندہ بن کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھی دعا کرے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں.
دوسری بات یہ کہ اپنی کوتاہیوں پر غور کرے کہ کہیں کچھ ایسے معاملات، اور یقیناً کئی ایسے معاملات مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہ ہونے کا سبب تو پہلے سے ہی پایا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایسے اسباب کو پہلے دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ دعا کے اندر جلدی شور مچانا، جلدی قبولیت چاہنا، اس کو بالکل اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈکشنری میں ہی ختم کر دینا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں، لیکن شور اس پر یہ کہ آدمی دعا مانگے اور پھر کہ میری دعا نہیں قبول ہوئی، اور یہی طرح طرح لوگوں کو اظہار کرتا رہے میری دعا قبول نہیں ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، اور عند الشرع بھی یہ انداز بہت ناپسند انداز ہے، اور اپنا نقصان یہ کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی. جی بالکل. دعا کی 3 صورتیں بھی ہیں مفتی صاحب کہ دعا جو مانگی ہے تو اپنا مجھے یاد آیا تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. اولاً تو یہ کہ جو مانگا ہے وہی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، اور دوسری صورت اپنا فضائل دعا کے اندر یہ لکھی ہے کہ یا پھر اس دعا کے صدقے میں اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بندے کی ٹال دیتا ہے، یا پھر دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور جب بندہ اپنی اس دعا کے ثمرات کو آخرت میں دیکھے گا تو دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. بالکل. یعنی دعا کرنے والا بندہ فائدے سے خالی نہیں ہے، عبادت کا ثواب لیدا. بالکل. اب اس نے کسی آدمی نے وہ دعا مانگی ہی نہیں ہے، اس چیز سے بچنے کی دعا مانگی نہیں ہے، یا وہ چیز کے حصول کی دعا نہیں مانگی، لیکن اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ دے دیا. سبحان اللہ. اور کیا پتا کہ توجہ ہی نہیں، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. جی ہاں. بلکہ اس پر ایک بہت پیاری مطلب حکایت ہے سمجھنے کے لیے بھی، جی، کہ امیر علیہ سنت نے اس کو اسی کفریہ کلمات کی کتاب میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر وہ حکایت، جس سے ہمیں درس ملتا ہے کئی چیزوں پر، مصیبتوں پر بعض کا صبر کرنے کے حوالے سے. جی، وہاں یہ کہے کہ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر رحم کا ارادہ فرماتا ہے، اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو بخش دیا جائے، اس پر رحم کیا جائے، اس کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو کہا گیا کہ اس کی برائیوں کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیتا ہے. اللہ. اس کی برائیوں کا بدلہ، یعنی اس نے کوئی گناہ کیے، اس گناہ کی وجہ سے کسی برائی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، بیمار ہونے کی صورت میں، گھریلو پریشانی ہونے کی صورت میں، اگر یہ بھی نہیں ہے کسی تو پھر موت کے وقت سختی کی صورت میں. یہ چیزیں اس کو اس کی برائی کا بدلہ، یعنی کس بندے کے ساتھ جس پر اللہ رحم فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے، جی، یعنی آخرت میں اس پہ رحم ہو، اس کے ساتھ دنیا میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، آخرت میں راحت و سکون دینے کے لیے. تو اب جب یہ شخص انتقال کرتا ہے تو یہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت کے اندر ملاقات کرتا ہے، یعنی ایسے کہ جیسے اس کو اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو اب اس آدمی کی نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ دنیا کے اندر اچھائیوں کی صورت میں سے دے دیتا ہے. اچھا، یعنی بظاہر اس کو صحت بھی ہے، بظاہر اس کے پاس رزق. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی، آزمائشیں دور نہیں ہوتی، فلاں آدمی یہ طرح طرح کے گناہ بھی کرتا ہے اور وہ دعا بھی نہیں مانگتا، وہ بڑی راحت و سکون کے اندر ہے. آپ اسی طرف آ رہے تھے. جی جی. تو یعنی اس طرح کے بعض کا خیالات آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے راحت اور سکون سے اس بات کا اندازہ لگا لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے تبھی یہ راحت اور سکون اس کو ملا ہوا ہے. کسی کی مال و دولت سے یہ اندازہ لگا دینا یہ تو بالکل قطعاً تصور غلط ہے. وہ قارون بھی گزرا ہے، فرعون بھی گزرا ہے، حامان بھی، شداد بھی، یہ سارے بڑے بڑے جو جن کے واقعات تو قرآن اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں. تو ان کے پاس کیا پیسہ نہیں تھا، کیا بادشاہت نہیں تھی، کیا ان کے پاس دنیا کے کون سے راحت و سکون والے معاملات نہیں تھے. تو اس طرح کسی کا یہ دیکھ لینا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس راحت اور سکون ہے اور ساری آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں، یہ اس بات پر دلیل بنا لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، یہ بالکل قطعاً غلط تصور گئے. بعض اوقات یہ جو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، یہ حکایت بیان کر رہا تھا کہ جس میں بعض اوقات آدمی جس پر اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ فرماتا ہے دنیا میں اس کو اس کی نیکیوں کی جزا دے دیتا ہے. اب اس کو صحت بھی ہے،
اس کے گھر والوں میں بہت خوشحالی ہے، اس کو رزق کے اندر بڑی فراخی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے اندر بھی کہا گیا حتیٰ کہ موت بھی آسانی والی، لیکن کیا ہے جو نیکیاں اس نے کی اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا. جب دنیا میں ملا تو آگے جب پہنچا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے تو اب اس کے پاس جو ہے وہ نیکیوں میں سے کچھ نہیں اور وہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو بظاہر دنیا میں ایسا رہنا تو جس میں بظاہر مشقتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تو آدمی پھر بھی دعا کو نہ چھوڑے، دعا کو چھوڑے گا تو نہ چھوڑے. جی بالکل اس طرف آئیں گے. مفتی صاحب چائے بھی آپ کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے تو آدھا کپ کر لیا ہے پی کر، آپ بھی نہیں پیئیں گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی. جب تک آپ چائے پیئیں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کالز کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں سالانہ کرتا ہوں والدہ کا نا ہر سال، وہ کچھ چند 150-15 بلا کے کرتا ہوں، تو وہ پوچھنا تھا کہ یہ کیا وہ دعا درست ہے، کرانا چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے یا کیا؟ جی سالانہ دعا کرواتے ہیں یہ والدہ کی، بالکل بتاتے ہیں. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اگر بہت زیادہ علیل ہوتے ہیں اور اتنے علیل ہوتے ہیں کہ وہ محتاج بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یا تو وہ خود اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا لے، اس طرح کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے چاہنے والے ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بہت تکلیف میں ہے، اسے اٹھا لے تاکہ یہ اس تکلیف سے بچ سکے. تو اس طرح کی دعا کرنا یہ کیسا؟ بیماری میں ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنے لیے ہی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے، مصیبت دور ہو جائے، اس طرح کے معاملات وہ کیا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب ان دونوں کالز کے بارے میں؟ دیکھیں پہلے تو جو ہمارے سائل کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے یا والدین کے لیے سالانہ دعائیں کرتا ہوں. بظاہر کال سے یہی کہ والدین اس کے مرحوم ہو گئے ان کے، جو یہ سالانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سالانہ بالکل دعا تو ایسی چیز ہے کہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے حقوق میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کے اعمال منقطع ہوتے ہیں مگر 3 اعمال، ان میں سے ایک عمل یہ لکھا گیا کہ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک بچہ جو اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرتا ہوں، والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے. دعا والدین کے لیے تو نماز کے اندر بطور خاص تعلیم ہے، اور وہ دعا بھی والی والدیہ یا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پوری یہ دعا ہے. تو اس میں والدین کا بطور خاص ذکر آیا ہے دعا کے اندر. تو دعا عموماً بھی کرنی چاہیے، اور بطور خاص اگر یہ سالانہ کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ کر بطور خاص اہتمام کر کے ان کو اصال ثواب کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے. اس میں کوئی کسی طرح بلکہ والدین کے لیے دعا نہ کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے کہ والدین کے لیے جو دعا تر کر دیتا ہے تو اس کے رزق میں اور رزق کے اندر جو ہے وہ تنگی آتی ہے. ہاں اب اس طرح دوسری کال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے بیماری کی حالت میں اپنے لیے بد دعا وغیرہ؟ دیکھیں موت کی دعا مانگنا اس میں تو روایات میں اس کو منع فرمایا گیا ہے، اور بطور خاص یہ والی کنڈیشن کہ جب آدمی پریشانیوں مصیبتوں سے تنگ آ کر اس کی وجہ سے موت کی دعا مانگتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا البتہ اگر کوئی عافیت والی، ایمان پر سلامتی والی اور یا شہادت کی موت کی دعا مانگتے ہیں تو وہ ایک جدا بات ہے اور وہ مانگنی بھی چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میرا جو موت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہو. اور دعا کیسی قبول ہوئی کہ شہادت کی موت ہے، عین نماز میں ہے، نماز کی حالت کے اندر ان پر وہ وار ہوتا ہے. اور پھر مدینے میں انہوں نے موت کی دعا مانگی تو اتنی دعا قبول ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا، حضور کے ساتھ ان کو دفن ہونے کو جگہ ملی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعا تو یعنی اچھی موت کی دعا مانگنا یہ بالکل مطلوب شرع ہے اور یہ مانگ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی دعا کہ پریشانیوں میں آئیں اور اس سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے آدمی کے یہ مصیبت میں رہنا، پریشانی میں رہنا، یہ بلکہ اس کے لیے کتنے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات ہے، دعا ہم مانگتے ہی اس وقت جب پریشانی میں ہیں. اچھا دعا کے لیے حالانکہ ہر آدمی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو. ہاں ایسا ہی ہے، جو ہماری میں بھی دعا کی قبولیت کی بات چل رہی. جی تو دعا کب مانگتے ہیں؟ پہلے ہم اپنے آپ پہ غور کریں. میں آپ سب ناظرین بھی
کہ اس بات پر غور کریں ہم دعا مانگتے کب ہیں. صحیح. عمومی طور پر آدمی جب پریشان ہوتا ہے دعا مانگتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ کوئی اور پریشانی میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر مسجد بھی پہنچتے ہیں, امام صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس بھی جاتے ہیں, کسی مقدس جگہ پہ بھی جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. بالکل مانگنی چاہیے, کرنی چاہیے, کروانی چاہیے. لیکن حدیث سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ میری دعا پریشانیوں کے وقت قبول ہو تو اسے چاہیے جب وہ خوشحالی میں ہے اللہ سے دعا مانگتا رہے. اللہ سبحان یعنی اللہ. عام طور پر صحت مند آدمی ہے وہ اپنی اس صحت پر بلکہ تو اس کی تو نعمت کا شکرانہ اس پر واجب ہو جائے کہ جو اللہ نے صحت دی ہوئی اس کا شکر ادا کیا جائے. جب شکرانہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا اس کے اندر. اور آدمی جب صحت والا ہے اس وقت دعا نہیں مانگتا. جب کاروبار اچھا چل رہا ہے دعا کو ترک کیا ہوا ہوتا ہے. جب کوئی کسی طرح کی آفت نہیں ہے دعا نہیں مانگی جاتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اس آدمی کی دعا جس کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کئی پریشانیوں سے ہم انشاءاللہ. اسی طرح مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرضوں کے بعد مختصر سی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے, فوراً چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. ابھی آپ تندرست ہیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے, تو آپ اجتماعی طور پر دعا میں شامل ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا کے صدقے میں آپ کی دعا قبول ہو جائے. اسی طرح جمعے کی اگر نماز کو دیکھا جائے تو نماز جمعہ کے بعد جو مختصر دعا کی جاتی ہے اس کے اندر بھی لوگ شرکت نہیں کرتے. بعض لوگ جو ہے اٹھ کر جلدی چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس مختصر کی سی دعا میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات یوں ظاہر فرمائے کہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے, آپ نے جو مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے. نہ بھی صحیح تو یہ بھی ایک عبادت ہے, ثواب آپ کو اس پر ملے گا. آخرت میں وہ دعا جو ہے ذخیرہ ہو جائے گی. اس وقت آپ اس دعا کے ثمرات کو دیکھیں گے, اس کے فوائد کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اب لہٰذا دعا فرائض کے بعد مانگے جانے والی, نماز کے بعد جو مانگے جانے والی دعا ہے قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ ہے. اچھا. جب آدمی نے خاص نماز ادا کی اور وہ بھی فرائض اس نے ادا کی ہے اس کے بعد دعا مانگتے تو یہ ضرور اس کا معمول رکھنا چاہیے. اور عموماً مختصراً دعا ہوتی ہے اور ایک آدھ منٹ کی دعا ہوتی ہے, بہت ہی مختصراً ہوتی ہے دعا. تو اس دعا کا بھی معمول ہو. ایک تو اس لیے بھی کہ حدیثوں میں نماز کے بعد دعا مانگنے کے باقاعدہ ذکر بیان فرمایا گیا تو ان حدیث پر عمل ہوگا. دوسرا یہ کہ دعا مانگتے وہ ٹائم اس کا عبادت کے اندر گزرے گا. تیسرا یہ کہ آدمی جو بھی اپنی دعا ہے وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اچھا, یہ ارشاد فرمائے کہ خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا کسی اور سے دعا کروانا چاہیے؟ اپنے لیے دعا ترک نہیں کرنی چاہیے. اچھا. دعا کے لیے اپنے لیے بھی بالکل دعا کریں. صحیح. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ذکر ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب سے پہلے اپنے لیے, پھر انہوں نے اپنی ذریت کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے, پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگی, والدین کے لیے بھی دعا مانگی, اور پھر تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی. ٹھیک ہے. تو دعا کا ایک انداز بھی یہ بیان کیا گیا, اپنے لیے بھی دعا مانگے, دوسروں سے بھی دعا مانگے. ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں تو عموماً لوگ کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے دعا منگوائی جائے. بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مجمع ہے, کوئی اجتماع ہے, اس میں جاتے ہیں بطور خاص دعا کے لیے. یہ جیسا آج ہی ہمارا دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع جو ہند کے اندر اختتام کو پہنچا, شاندار دھوم تو دھام دعا کے اندر جو ہے وہ بکثرت لوگوں کے رجحان ہوتا ہے ایسے اجتماعات. تو بالکل جہاں اللہ کے 40 بندے مومن جمع ہوں وہاں اللہ کا کوئی ولی ہوتا ہے. تو جہاں اتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو وہاں ضرور اللہ کے کوئی نہ کوئی ایسے بندے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے. مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس منہ سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. اللہ اللہ. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوئے کہ وہ منہ کہاں سے لاؤں جس سے میں نے گناہ نہیں, یہ نبی گناہ سے معصوم ہے. جی بالکل, یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے
یہاں یہ بات ہماری تعلیم تربیت کے لیے. بالکل. تو فرمایا گیا کہ کسی اور سے دعا کرواؤ، کسی اور سے دعا کرواؤ، کیونکہ وہ جس منہ سے دعا کرے گا اس منہ سے اس نے جو دعا کروا رہا ہے اس نے تو گناہ نہیں کیا ہوا. اللہ. تو یعنی کسی اور سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور کروانی چاہیے. بلکہ حاجیوں کو تو بطور خاص یہ روایات میں کہ ان سے دعائیں مانگو، ان سے دعا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عمرے کی اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اشرکنا فی دعائک یا اخی، اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور فرمایا کہ ہمیں بھولنا نہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو حضور کے لفظ تھے نا، انہوں نے مجھے اتنا مزہ دیا، لطف دیا، اور بار بار یہ چیزیں یاد آنا کہ حضور ہمیں فرما رہے ہیں ہمیں بھولنا نہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا. تو کسی سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور کہنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا عمل ترک نہیں کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہاں شکوہ ایک ہوتا ہے، شاید آپ کا بھی تجربہ ہوگا، لوگ امام کو بھی کہیں گے یا کسی بزرگ کے پاس چلے گئے یا کسی مزار شریف پہ چلے گئے، دعا مانگی، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ ہم نے تو یہ عمل کر کے بھی دعا مانگی پھر قبول نہیں ہوئی، پھر ہم نے یہ کیا تو بھی قبول نہیں ہوئی، ہم نے وہاں کہا تھا تو بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آیا. تو اس میں آدمی کو صبر کے ساتھ تھوڑا سا رہنا ہوگا. ہو سکتا ہے بعض اوقات جو مانگ رہے ہیں وہی بہتر نہیں اس کے حق میں، اس لیے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرما رہا. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ دعا کیا عربی میں ہی مانگی جائے یا اپنی کسی بھی مادری زبان میں مانگی جا سکتی ہے؟ کون سا طریقہ درست ہے؟ دیکھیں دعا کے تو کچھ آداب ہیں دعا کے حوالے سے نا. اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جو تو دعائیں معصورہ ہیں کوشش کریں کہ دعائیں معصورہ آدمی کو یاد ہو. قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں، احادیث طیبہ میں جو دعائیں ہیں، اور دعا ایسی چیز یعنی ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے انداز زندگی اور آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم اگر لے لیں، دعا کے نام پہ پوری کتابیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. آپ یہ کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے والد گرامی کی جو کتاب اور جس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ پورا فضائل دعا کے نام سے ہے، یعنی پوری جس میں حدیثیں اور دعا کے اوپر ہی حدیثیں لکھی، کیا دعا مانگے، کس اعتبار سے، کس انداز سے مانگے، اس میں کچھ آداب بیان کیے گئے. 44 یعنی 44 آداب دعا کے بیان کیے گئے. اچھا. اور ان میں سے متعدد بکثرت ایسے کہ جن کے ادھر باقاعدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر حدیثیں بھی نقل فرمائی کہ یہ ادب اس لیے کہ حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا. تو ان میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ادب کے اندر کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے اس کو سمجھے بھی کہ میں مانگ کیا. ہوتا یوں ہے کہ عربی میں دعا مانگتے ہیں اور اس کا ترجمہ آ نہیں رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. تو جو دعائیں ہیں اس کو، جو دعائیں معصورہ ہیں کوشش کریں ان کو آپ مانگتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مفہوم بھی یاد کیجیے، ان کو ترجمہ بھی یاد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آدمی جس کو دعا مانگے، اب وہ چاہے اپنی کسی بھی زبان میں، انگلش میں مانگتا ہے، جس کو انگلش آتی وہ انگلش میں مانگے، پنجابی میں مانگے، اپنی کسی بھی زبان کے اندر وہ دعا مانگے، اور تاکہ یہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہے اس کو وہ بات بھی فہم کے اندر ہے. تو یہ بھی ایک ادب بیان کیا گیا اور دعا قبولیت کا سبب بیان کیا گیا کہ آدمی جو مانگتا ہے اس کو وہ پتہ بھی ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. جی بالکل. مفتی صاحب بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. کون لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور مستجاب الدعوات کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مستجاب الدعوہ کہتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہو. بالکل. اور یعنی جو دعا اللہ سے مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام، پھر آگے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، پھر ہر امت کے اولیاء، ان میں کئی ایسی تعداد کے حساب سے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ شہرت بھی ہو جاتی تھی کہ یہ مستجاب الدعوہ ہے. یعنی بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے جن کی بکثرت شہرت بھی ہو جاتی کہ یہ مستجاب الدعوہ ہیں، یعنی ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی. بعض کی ایسی شہرت بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر واضح فرما دیتا ہے. تو مستجاب الدعوہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتے گئے، جن کے بارے میں حدیثوں میں یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
کی بارگاہ میں کوئی سوال کریں، حدیث قدسی میں یہ بیان کیا گیا کہ مستجاب الدعویٰ بننے کا ایک طریقہ کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے ساتھ خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے، فرائض سے بڑھ کر آدمی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. اب آگے حدیث تفصیل سے ہم اس کے آخری حصے پر جاتے ہیں. اس میں یہ ارشاد فرمایا یہ ہم سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا جو یہ مانگے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتی ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے فرائض، یہ تقدم ہے، سب سے پہلے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہنا، نیک اعمال کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا رہنا یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے. تو یہ ایک مستجاب الدعویٰ ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ایسا ہوتا ہے کہ جن میں فرائض پر عمل ہو اور حرام کاموں کو ترک کیا ہوا ہو. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، بلکہ خود کہا میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعویٰ بن جاؤں. اچھا، تو آپ مجھے جو ہے وہ اس کا کچھ ارشاد فرمائیں. جی آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعویٰ بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ ہماری تعلیم کے لیے جو کچھ یہاں پہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا مقام مرتبہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی چیزوں کے ایسے بھی سوالات کرتے تھے جس میں امت کے لیے بہت زیادہ آگے رہنمائی ہوتی. جی بالکل. فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو کہ یہ آدمی کو مستجاب الدعویٰ بنا. اور ادھر دوسری حدیث میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ آدمی طویل سفر کرتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنے لمبے سفر کر کے جب پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا رہتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس آدمی کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، اور اس کی دعا جو ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. تو یہ بہت بڑا دعا کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑا سبب اور مین عمل ہے کہ آدمی کی خوراک پاکیزہ ہو، حلال طیب طاہر کمائی ہو، اور وہی وہ کھاتا ہو. کیونکہ جس کے بارے میں فرمایا اگر پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہو 40 دن تک اس کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایک اور فرمایا جو حصہ حرام سے ہوگا، پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ جہنم کے لیے ہے. استغفر اللہ. تو خوراک کا بہت زیادہ اس میں تعلق آدمی کے حرام کاموں سے بچے اور پاکیزہ خوراک ہو، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اس کے سبب سے قبول فرمائے گا. جی مفتی صاحب، ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کریں تو دعا کی قبولیت کچھ زیادہ ہونے کی امید ہے، ان اسباب کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا میں وسیلہ دینا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب وسیلہ دینا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقدس مقام کا، قرآن مجید میں ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا کہ محراب مریم میں انہوں نے دعا مانگی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ خود حدیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بظاہر دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے حضور کے نام سے وسیلہ کر کے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی. الحمدللہ. اور یہ تو وسیلہ بالکل کسی مقدس مقام کا یا مقدس ہستی کا یا اپنے کسی نیک عمل کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور اس کے اوپر واضح طور پر پوری احادیث مبارکہ ہیں کہ جو قبول ہوتی ہیں، یعنی ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دوسری ساتھ یہ کہ کیا اسباب کیا جائیں. کچھ اسباب علماء کرام نے ایسے لکھے ہیں کہ دعا کے آداب و احترام بجا لایا جائے. وہ دعا کے آداب احترام یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے تو پوری کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی طرف اس طرح کرے کہ اس کا دل کسی اور طرف مشغول نہ ہو، دل مشغول نہ ہو. ہم کئی چیزیں ایسی ترک کر دیتے ہیں. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر کوئی مقدس جگہ پہ پہنچا ہے تو جہاں بھی دعا مانگنی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے موبائل لگا کے نا وہ یا تو لائیو ہونے کی کوشش کرے گا یا تو اس میں جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ان کاموں میں تصویروں میں مصروف ہو جائے گا. یعنی اس کا دل ہی دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا تو وہ دعا کی جو ہے وہ نورانیت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. کیونکہ قلب شاغل والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جس کا دل کہیں اور بھٹکتا ہو. یہ نماز کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ نماز میں آدمی جب ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سے بہتر کون ہے جس کی طرف تیری توجہ جا رہی ہے. تو پھر پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے. تو دعا کے اندر بھی جب وہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، دعا سے پہلے کچھ صدقہ کر دے، اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کریں، دعا کریں، بڑے احترام ادب کے ساتھ بیٹھیں اور عجز انکساری الفاظ سے ظاہر ہو. دعا کے اندر یہ بھی ایک بہت چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عاجز بندہ، مسکین بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ظاہر کر کے یعنی عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اعضاء سے بھی اس کا خشوع خضوع ظاہر ہو، اس انداز سے وہ دعا مانگے. اور جو دعا مانگے یقینی کیفیت کے ساتھ دعا مانگے، شک اور تردد میں پڑھ کے دعا نہ مانگے. تو اس طرح کے کئی اور آداب ہیں، ان کو بچا لائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں دیے، بہت اچھی گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو محض اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے اس کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں آخر میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری دعوت دیتا جاؤں گا اور اس پر امید ہے کہ آپ لوگ عمل بھی کریں گے. اپنا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فضائل دعا، وقتاً فوقتاً ہمارے سلسلے کے دوران اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. چند ہی روپوں کی یہ کتاب ہے، چند ہی صفحات پر مشتمل ہے. آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. آپ اس کو PDF پڑھ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں، موانع اجابت کون کون سے ہیں، اسباب اجابت کون کون سے ہیں، کن اسباب کی وجہ سے، کن افعال کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی، اور کن چیزوں کی دعا مانگنا منع ہے، کون سے کاموں کی دعا کرنی چاہیے، مزید دعا کو کس طرح ہم زود اثر بنا سکتے ہیں، مستجاب الدعوات کیسے بنا جا سکتا ہے. بہت ہی پیاری یہ کتاب ہے. اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے اتوار جب ہمارا سلسلہ ہو تو آپ کی کچھ کالز ایسی آ جائیں کہ ہم نے اس کتاب کو خرید لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ ہدف بھی عطا فرما دیں کہ اتنے دنوں میں ہم اس کو پڑھ لیں گے. آپ 26 منٹ نکالیں، روزانہ 26 منٹ اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور اسی طرح دعوت اسلامی کی جو اپنا مدنی چینل کی جو فیڈ بیک کا میل ایڈریس ہے اس پر بھی آپ اپنے تاثرات اور اسی طرح اس کی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کشا